صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما علما ولہ الشکر علی ما علما والسلام بما قدم بلبوب العمل ابتداها وسبوغ اعلاء الازداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرونة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي المنتظر. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بیتک المحرم. صلوات. ایک بار اور صلوات دے دیجیے. عشرہ مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس آپ حضرات اس خانے میں سماعت فرما رہے ہیں. کتاب الہی کی ایک ایسی آیہ وافی ہدایہ جو ظاہر بظاہر ایک نبی کی دعا ہے اور اس نبی کی جو معمار کعبہ ہے، لیکن حقیقتاً اس آیہ وافی ہدایہ میں جو مطالب چھپے ہوئے ہیں وہ قیامت تک کے ایک محترم شجرے کا احاطہ کر رہے ہیں. وہ خاندان، وہ شجرہ، وہ نسل کہ جس کو ذات واجب نے پاک و پاکیزہ رکھا، ہر طرح سے پاک و پاکیزہ رکھا، جس کے مختلف پہلو میں نے اشارتاً اور وضاحتاً اور کنایتاً عرض کیے، جس میں سے کل آخری ایک پہلو تھا اور وہ تھا نکاح. شاید 2025 کے نسلوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ نکاح اسلام میں کس قدر مقدس چیز ہے. نسل کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے بغیر نکاح کے، اور نکاح بھی ان شرائط کے ساتھ کہ جو فطرت نے واجب کیا، اس لیے کہ اس کے بعد نسل کو آگے بڑھنا ہے. تو ایک مرحلہ نکاح کا ہے، اور نکاح کا مرحلہ دو چیزیں طے کرتا ہے، ایک نہیں. نکاح کا مرحلہ جہاں باپ کا صلب بتلاتا ہے، وہی ماں کی آغوش بتلاتا ہے. اس لیے کہ تقدس کی نسل کے لیے جیسے باپ کا صلب ضروری ہے، ویسے ہی ماں کی آغوش بھی ضروری ہے.
دو کلو دودھ بازار سے لے لیجیے اور لے کے سڑک پہ پڑا ہوا برتن اٹھائیے اور اس میں رکھ دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کمال صاحب آپ سے یہ توقع نہیں تھی. 2 کلو صاف ستھرا پاک و پاکیزہ دودھ آپ نے خریدا اور سڑک پہ پڑا ہوا مٹی اور پانی کا آلودہ برتن اٹھایا اور اس میں رکھ دیا. تو جو چیز رکھی گئی ہے وہ مصروف ہے، جس میں رکھا گیا ہے وہ ظرف ہے. فطرت کیا تقاضا کر رہی ہے؟ یہ لیے اس میں شریعت کہیں نہیں ہے. جو لادین ہوگا، جو کسی مذہب پہ نہیں ہے، کسی دین پہ نہیں ہے، وہ بھی دیکھ کر یہی کہے گا کمال صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ 2 کلو دودھ لیا اور سڑک سے برتن اٹھا کے اس میں رکھ دیا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا پاکیزہ چیز تھی تو پاکیزہ جگہ پہ رکھنی چاہیے تھی. اگر دودھ پاک تھا، 2 کلو شیر پاک تھا تو پاکیزہ جگہ پہ، پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں گیا، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں. پاکیزہ شیر تھا، مصروف پاکیزہ تھا تو ظرف بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ مذہب نہیں کہہ رہا، یہ دین نہیں کہہ رہا، یہ تقاضائے عقل ہے، یہ تقاضائے شریعت نہیں ہے، یہ تقاضائے عقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں کسی دین و مذہب کا ہو، وہ دیکھتا اگر مظروف پاکیزہ ہے تو اس کے لیے ظرف بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. یہی تو 1400 سال سے ہم مورخوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو پروردگار آپ کو پیدا کر رہا ہے اور آپ انسانی معاشرے میں 2 کلو پاک دودھ لجز برتن میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ اپنی رسالت کو کفر کے شجرے میں کیسے رکھے گا؟ وہ اللہ اپنی رسالت کو کفر کے شجرے میں کیسے؟ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے. تو جہاں رکھنا ہے اس نے صلب بھی طاہر رکھا ہے، رحم بھی طاہر رکھا ہے. اسی لیے تو آپ گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں، اشہد انک قلت نورا فی الاسلام الشامقہ والارحام المطہرہ. امام صادق کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. امام کے نام پہ صلوات دیجیے. یہ جو زیارت تعلیم کی ہے، میں اپنے بچوں سے اکثر کہتا ہوں، آپ کیا آیا ہوں تو آپ سے بھی کہہ دوں، بچے سن لیں اور اسے یاد رکھیں کہ مفاتیح الجلال تحفۃ العوام یا روضے پہ جاتے ہیں تو زیارات کی کتابیں ہیں، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. امام حسین کی زیارت کربلا کے چیپٹر میں کئی زیارتیں، نجف کے چیپٹر میں کئی زیارتیں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں زیارت پہ گیا، مولانا ساتھ تھے، قبلہ نے پڑھا دی، میں نے پڑھ لی، انہوں نے پڑھ دیا، میں نے دہرا لیا. نہیں، ترجمہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں ساری زیارتوں کے ترجمے پڑھو. زیارت وارثہ پڑھو، زیارت آل یاسین پڑھو، زیارت جامعہ. زیارت جامعہ تو وہ زیارت ہے 450 سے زیادہ صفات ائمہ، ایک زیارت میں 450 سے زیادہ صفات ائمہ کی بتائی گئی ہے. کمال یہ نہیں ہے، میری بات کو سمجھیے گا، پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گی میری بات. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے 10ویں امام نے زیارت جامعہ تعلیم کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ 450 صفتیں 12 اماموں کی ہے. یہ کمال نہیں ہے. امام نے یہ نہیں بتایا کہ یہ 450 صفتیں 12 اماموں کی ہے. امام نے یہ بتایا یہ 450 صفتیں اور کسی میں نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. اچھا، میں مسلسل ممبروں سے کیوں کہہ رہا ہوں زیارتیں پڑھو، بچوں کو کہتا ہوں. صرف زیارتیں نہیں کہتا،
جب آپ کربلا جاتے ہیں نجف، اب تو ماشاءاللہ ایک وقت تھا جب لوگ نہیں اتنے وسائل ہوتے تھے، اب ایک ایک آدمی 6 دفعہ جا رہا ہے. جب جاتے ہو تو کیا دیواریں چوم کے آتے ہو، زری چوم کے آتے ہو، کاغذ قلم ساتھ رکھا کرو، موبائل میں نوٹ بک ہوتی ہے. اسی موبائل کو دین کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے دین کی مدد میں استعمال کرو. وہ کیسے ہوگا؟ نوٹ بک ہے، دیوار پہ لکھا ہوا کیا وہ پڑھو، زری پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھو. صرف اتنا ہی کام کر لو کہ کون سی زری پہ کون سا سورہ لکھا ہے، قرآن کا کون سا سورہ لکھا ہے اور کس وجہ سے لکھا ہے. ایسا نہیں ہے ہر زری پہ بس ایسے ہی آیت لکھ دی ہے. ہر زری پہ جو سورہ لکھا ہے وہ الگ الگ لکھا ہے اور کسی وجہ سے لکھا ہے. دروازے پہ کیا لکھا ہے، نجف میں دروازے پہ کیا لکھا ہے، باہر کیا لکھا ہے. پھر کتاب سے جب زیارت پڑھو تو اس کے ترجمے کیوں پڑھو. اب وہ وجہ سن لیجیے. زیارت جامعہ اکیلی ایک ایسی زیارت ہے، باقی بھی ساری زیارتیں پڑھ لو ترجموں کے ساتھ. اکیلی ایک ایسی زیارت ہے کہ یہ جو آپ کے گھروں میں عقیدے پہ دیواریں کھڑی ہو گئی ہے نا، یہ جو قوم بڑھ گئی ہے، برا نہیں مانیے گا، قوم جو تقسیم سے تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ عقیدہ اہل بیت سے نہیں لیا جا رہا. کمال حیدر آگے کہہ گئے، آپ نے کہا یہ ہے عقیدہ، فلاں آ گیا یہ ہے عقیدہ، فلاں آ گیا. کتابیں اٹھاؤ، زیارتیں پڑھو، ترجمہ پڑھو. جب زیارت جامعہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ امام نے بتایا کہ امام کیا ہوتا ہے. تو بحث بند ہو جائے گی، ایک دوسرے کو غالی اور مقصر کہنا بند کرو گے. یہ دیواریں گرے گی. اس لیے گرے گی کہ آپس میں بحث کر رہے ہو علی کیا ہے. کبھی علی سے بھی پوچھا ہے علی کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب زیارتیں، اشہدو اللہ کا قلت نور القول، قول تعلیم کر رہا ہے، امام تعلیم کر رہا ہے. ساری زیارتیں آپ کے ائمہ کی تعلیم کی ہوئی ہے. اشہدو اللہ کا قلت نور فی الاسلام الشابقہ. 3 روز قبل جب قبلہ امام صادق علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے کوفے کا ذکر کیا تھا نا آپ سے کہ امام 2 سال امام نے کوفے میں گزارے. جب 2 سال امام نے کوفے میں گزارے اس زمانے میں یہ زیارتیں تعلیم کی ہے. اب کبھی اگر زیارتوں پہ موضوع رہا تو میں بہت تفصیل سے عرض کروں گا. بہت زمانہ ہوا میں بہت سی زیارتوں کی شرحوں پہ اشرح پڑھ چکا ہوں، کچھ زیارت جامعہ پہ بھی پڑھ چکا ہوں. یہ جو کوفے کا زمانہ امام کا ہے، میں واپس آ گیا بات جہاں رکی تھی. یہ جو کوفے کا زمانہ ہے 2 سال گزرے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ 2 سال امام نے جو گزارے اس کے لیے تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے عالم نے جو خود بھی ایک فقہ کے امام ہے، انہوں نے یہ کہا کہ لولا سنتان لہلک نعمان. اگر میرے وہ 2 سال نہ ہوتے جب میں نے جعفر صادق سے علم حاصل کیا تھا تو میں ہلاک ہو جاتا. جعفر صادق سے جو علم لیا وہ 2 سال کوفے میں رہے تو امام سے سیکھا. اسی 2 سال میں ایک بہت بڑے محدث امام کو مل گئے. اب یہ بات میرے عنوان میں ہے، میں واپس آ رہا ہوں لفظ پر. 2 سال میں امام کو ایک بہت بڑے محدث کوفے میں ملے. انہوں نے ایک سوال کر لیا امام سے، کہنے لگے آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ پوری امت میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ برابر ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب آدم کی اولاد ہے. بھئی توجہ کیجئے گا، شجرے پہ بات ہو رہی ہے، نسل پہ بات ہو رہی ہے، صلب پہ بات ہو رہی ہے، رحم پہ بات ہو رہی ہے. اشہدو اللہ کا قلت نورا فی الاسلام الشامقہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اے حسین آپ کو بلند صلبوں میں رکھا ہے اور پاکیزہ رحموں میں رکھا ہے. یہ زیارت کے فکر ہے. پوچھنے والے نے امام صادق سے کہا کہ آپ میں اور امت میں کیا فرق ہے؟ جیسے سب آدم کی اولاد ہے ویسے آپ ہیں. خدا کی قسم قیامت تک کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا تھا. امام نے ایک جملے میں چیپٹر کلوز کر دیا، کتابیں بند کروا دی. امام نے کہا سب ہمارے شجرے میں آنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے شجرے میں جانا نہیں چاہتے. امام نے کہا صلوات بھیجیے بل اللہ آواز سے. امام نے کہا سب ہمارے شجرے میں آنا چاہتے ہیں،
ہم کسی کے شجرے میں جانا نہیں چاہتے. 1400 سال گزر گئے یا 14 لاکھ سال گزر جائیں، آج بھی لوگ سید بننا چاہتے ہیں. یعنی سادات کے شجرے میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن امام نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی کے شجرے میں آنا چاہتے ہیں. کہ یہی فرق ہے ہم میں، ہم آل رسول ہیں، ہم ذریت نبی ہیں، اور ایسی ذریت ہے جس کا تذکرہ ابراہیم کے دور سے ہو رہا ہے. ابھی کعبہ بنا نہیں ہے، ابھی تو اسماعیل چھوٹے ہیں، ابھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ربنا انی اسکنت بالذریتی، ذریتی نہیں بالذریتی، ذریت میں سے بعض کو، پوری ذریت کو نہیں چھوڑا ہے. ابراہیم کے 2 بیٹے مشہور ہیں، یہ بھی سن لیجئے، لیکن اس کے علاوہ بھی 12 بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تیسری بیوی ہے. حضرت ابراہیم کے جو 2 بیٹے مشہور ہیں اس میں سے ایک اسماعیل ہے، ایک اسحاق ہے. اسماعیل کی پہچان ہے وہ ذبیح اللہ ہے. اچھا یہ ذبیح اللہ بھی بچے سمجھ لیں. ذبیح اللہ تو آپ نے یہی سنا ہوگا بھائی ایک ذبیح اللہ ہے. ہمارے رسول نے فخر کے ساتھ ایک فقرہ کہا ہے، البل الذبیحین، میں ایک نہیں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ رسول کی حدیث ہے اور 73 فرقوں میں متفق علیہ. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح کو تو سب جانتے ہیں، وہ اسماعیل ہے. دوسرے ذبیح کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، ایک بیٹا تھا. مکے والے حضرت عبد المطلب کی مخالفت کرتے تھے. انہوں نے منت مانی اللہ مجھے 12 بیٹے دے گا تو میں ایک راہ خدا میں ذبح کروں گا. یہ منت مانی تھی. اس وقت تک یہ منت مانی جاتی تھی ہمارے رسول کے آنے سے پہلے. اور جب وقت ذبح آیا اللہ نے بیٹے دیے تو قرۂ فعل نکلا حضرت عبداللہ کے نام. جناب عبداللہ رسول کے والد کے نام. رسول کے والد کا کل سن 18 سال ہے. 18 سال میں دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد حیات نہیں رہے، لیکن ان کا لقب ہے ذبیح اللہ. اب آپ یقیناً میں ابھی واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو، صرف قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ان کا لقب ذبیح اللہ ہے، توجہ کیجیے گا قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، اگر ان کا لقب ذبیح اللہ ہے تو یقیناً گلے پہ چھری تو چلی ہوگی، ذبح ہوئے ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ ہے، یہ بتائیے ذبح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ پڑ گئے نا مشکل میں، آپ نہیں ہوئے تھے نا، صرف چھری گلے پہ رکھنے سے ذبیح اللہ ہوئے تھے. بس یہی سمجھا رہا ہوں. یعنی یہاں بھی مسئلہ ذبح کرنے کا نہیں تھا، منت کے پورا کرنے کا تھا. چھری گلے پہ رکھ دی، عبداللہ بچ گئے، زندہ رہے، لیکن لقب ہو گیا ذبیح اللہ دادا کی طرح سے. اس لیے کہ وہاں بھی قرآن نے کہا تھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. کبھی سمجھا سکا ہے تو سمجھاؤں گا، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں. جب باپ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور باپ نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں، کر رہا ہوں. اگر کر چکا ہوں دیکھتے تو اسماعیل ذبح ہو جاتے. قرآن ہے، یہ بلاغت ہے، قرآن ہے. کر چکا ہوں نہیں، کر رہا ہوں. چونکہ کر رہا ہوں دیکھا تو جتنا دیکھا اتنا پورا کیا. اسی طرح سے منت تو رسول نے کہا البل الذبیح ہے. ایک بیٹا ہے اسماعیل، دوسرا بیٹا ہے اسحاق. اسماعیل کی نسل میں ہمارا رسول ہے، بنی ہاشم ہے، قریش ہے، کلالہ ہے، آل عدنان ہے، آل غالب ہے. یہ ہے اسماعیل کی نسل. اسحاق کی نسل میں سارے انبیاء ہیں. اسحاق کی نسل کے آخری نبی کو عیسیٰ کہتے ہیں. ابھی زندہ ہے، زندہ ہے نا. اسحاق کی نسل میں آخری نبی عیسیٰ ابھی زندہ ہے. اور دونوں نسلوں میں افضل کون سی ہے؟
ابراہیم کی دونوں نسلوں میں افضل کون سی ہے؟ اسماعیل کی. افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے رسول کا اس نسل میں آنا. یعنی ادھر کے اسحاق کی نسل میں آنے والے سارے نبی بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہو سکے. وہ برابر نہیں ہوئے. وہ سارے انبیاء مل کے برابر نہیں ہیں. تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہم جیسا؟ وہ سارے انبیاء اس جیسے نہیں ہیں. اب دوسری بات یہ کہ افضل یہ نسل کیوں ہے؟ افضل یہ نسل اس لیے ہے کہ مصطفیٰ اس میں آئے ہیں. اب قانون سمجھ لیجئے، جو چیز کمتر نسل میں بطور فضیلت موجود ہو ضروری ہے کہ وہ افضل میں بھی ہو، ورنہ نسل افضل نہیں ہو سکتی. کون سمجھے گا کون نہیں؟ اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں اسحاق کی نسل کا آخری زندہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے اس نسل کا بھی آخری زندہ ہو. اس نسل کا بھی آخری زندہ ہو. اور اب دوسری دلیل سنیے. چونکہ اس نسل میں ایک مریم رکھی ہے، چونکہ اس نسل میں ایک مریم رکھی ہے جن کے لیے کہا اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ایک پاک و پاکیزہ معصومہ بی بی رکھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا اس نسل میں ہو تو اس نسل میں نہ ہو؟ اب آپ سن لیجئے. اب وہ بات بتا رہا ہوں جو علماء اہل سنت نے بحث کی اپنی کتابوں میں. آپ سے پوچھتا ہوں، مریم نبی ہے؟ لکھا ہے علماء نے، بعض علماء نے مریم کو نبی مانا ہے. اچھا، ان کے پاس ایک دلیل ہے. وہ کہتے ہیں مریم پہ وحی ہوئی ہے، جس پہ وحی ہو جائے وہ نبی ہے. علماء اہل سنت میں ایک پورا طبقہ ہے جس نے کہا مریم نبی ہے. اور لگا کیوں؟ اور لگا جس پہ وحی ہو جائے وہ نبی ہے. تو اب دوسرا جو طبقہ ہے اس نے جواب دیا قرآن سے. اس نے کہا اگر آپ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جس پہ وحی ہو جائے وہ نبی ہے، تو قرآن کہہ رہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. تو کیا شہد کی مکھی نبی ہے؟ اب میں آپ کو ایک ایسے موڑ پہ لے آیا ہوں، گفتگو تو ذریت ابراہیم پر ہے لیکن ظاہر عقیدہ تو سمجھ لیجئے، گفتگو تو عقیدے کے لیے ہو رہی ہے. مریم نبی ہے، اور نے کہا کیوں نبی ہے؟ کہا وحی ہوتی ہے. دوسرے طبقے نے کہا نہیں، وحی تو شہد کی مکھی پہ بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ شہد کی مکھی وہی نبی ہے. اور نے کہا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. ایک بات پتہ چل گئی، نبی پر وحی ہوتی ہے، وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا. یہ سمجھیں گے تو بات کروں گا. نبی پر وحی ہوتی ہے، وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا. یعنی وحی آنا کسی کو نبی نہیں بنائے گا. ہاں، جس پر جو نبی ہے اس پہ وحی ہوگی. اب ایک سوال اور سن لیجئے. آدم کو سجدہ ہوا؟ جب میں اس پتلے کو سوار لوں اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر پڑنا. آدم کو سجدہ ہوا. اور قرآن نے کیا کہتا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم خلیفہ ہے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ملائکہ کے سجدوں سے آدم خلیفہ بنے ہیں یا خلیفہ کو سجدہ ہوا ہے؟ بچے اچھی طرح میری یہ دو دلیلیں ذہن میں رکھ لے، ورنہ امامت سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر کبھی اور دلیلوں سے سمجھاؤں گا. آج یہ دو دلیلیں. آدم کو فرشتوں کا جو سجدہ ہوا ہے اس سجدے سے آدم خلیفہ بنے یا خلیفہ کو سجدہ ہوا؟ ایک سوال. وحی سے کوئی نبی بنتا ہے یا نبی پر وحی ہوتی ہے؟ دونوں باتیں کلیئر ہیں. نبی پر وحی ہوتی ہے، وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا. سجدوں سے خلیفہ بنے ہوتے تو سجدہ پہلے ہوتا، اعلان خلافت بعد میں ہوتا. اعلان خلافت پہلے ہوا ہے، سجدہ بعد میں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آدم سجدوں سے خلیفہ نہیں بنے، خلیفہ کو سجدہ ہوا ہے. دو دلیلیں پہنچ گئی.
تو میرے بچوں یاد رکھنا، 1.25 کے بیعت کرنے سے علی مولا نہیں بنے، غدیر میں مولا کی بیعت ہوئی۔ سوا لاکھ کی بیعت نے علی کو مولا نہیں بنایا ہے۔ میں نے ایک عہد کہا ہے، ایک عہد سمجھایا ہے۔ جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیا سمجھاؤں۔ ایک امام بتلایا ہے، ایک امام سمجھایا ہے۔ ہمارے پاس بیعت سے امام نہیں بنتا، ہمارے پاس امام ہے، جو امام ہوگا اس کی بیعت ہوگی۔ لوگوں کے ہاتھ پر بیعت، لوگوں کے ہاتھ سے بیعت ہونا کسی کو امام نہیں بناتا۔ یہ واضح عقیدہ ہے ہمارا، جو پہلے سے امام ہوگا اس کی بیعت ہوگی۔ اچھا، اگر لوگ امام کی بیعت نہ کرے، مثال کے طور پر پوچھ لیتا ہوں نا، ابھی تو مثال دی ہے کہ اگر فرشتوں میں سے کوئی آدم کو سجدہ نہ کرے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوا نہیں کسی نے انکار کیا۔ تو فرشتوں میں سے اگر کوئی آدم کی بیعت نہ کرے تو آدم کی خلافت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو ساری دنیا بیعت نہ کرے، علی کی امامت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ساری دنیا بیعت نہ کرے۔ اچھا، جن بچوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، بولے ایک اور جملہ کہہ دوں، کام آئے گا۔ اللہ اللہ ہے، معبود ہے۔ دیکھیے، یہ مجلسیں صرف عقیدہ ٹھیک رکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ خوشنودی زہرا کے بعد مجلسوں کا پہلا مقصد ہے خوشنودی سیدہ عالم، اس کے بعد مجلسوں کا صرف ایک کام ہے، اور وہ ہے عقیدہ ٹھیک رکھنا۔ اور عقیدہ ٹھیک ہو نہیں سکتا جب تک عقیدہ امامت نہ پتا ہو۔ تو بچوں کو عقیدہ امامت پتا ہونا چاہیے، عقیدہ امامت و ولایت کیا ایک ہی ہے۔ اور آج ایک اشارہ کر دوں ایک لفظ کا، تاکہ بچے اس پہ بھی مطالعہ رکھیں اپنا۔ کبھی مجھ سے پوچھئے گا، میں بتا دوں گا، آج تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ جو 1400 سال میں اور مجلسیں سن کے ولی کے لفظ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور غدیر غدیر میں ولی 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 کے لفظ پہ خوش ہوتے ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، ولی سے بڑا لفظ ہے وسی۔ ولی سے بڑا لفظ ہے وسی۔ جاؤ کتابیں پڑھ کے آؤ، پہلے تلاش کرو کہ وسی کسے کہتے ہیں، کبھی موقع ہوا تو سمجھا دوں گا۔ عقیدہ، امامت کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک دلیل یاد رکھے۔ اللہ معبود ہے، مسجود بھی ہے، اس کے لیے سجدے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی ایک بھی خدا کا سجدہ کرنے والا نہ ہو تو کیا اس کی الوہیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول کو بھیجا، اگر کوئی ایک بھی پوری دنیا میں رسول کو ماننے والا نہ ہو تو کیا رسول کی رسالت کی شان پہ کوئی حرف آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس لیے سمجھنا کہ رسول نے غدیر میں حدیث کو من کلتوں سے نہیں شروع کیا۔ جو کہتا ہے من کلتوں سے شروع کیا وہ غلط کہتا ہے۔ پوری حدیث ہے اللہ مولانا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ فَمَنْ قُلْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيُّ الْمَوْلَى۔ اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ جب اللہ کی الوہیت پہ فرق نہیں آتا، جب رسول کی رسالت پہ فرق نہیں آتا، تو ساری دنیا بھی انکار کر دے گی، تو شان علی میں کیا فرق آئے گا؟
جو مانے گا اس کا نصیب ہے، جو تسلیم کرے گا اس کا نصیب ہے. اور میں نے کہا تھا ایک امام کی بات بتائیے، ایک امام کی بات سمجھا رہا ہوں. اب جو سمجھا وہ سمجھا. تاریخ میں لکھا ہے نا کہ اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی، 40,000 لوگوں نے حسن کی بیعت کی. تو حسن بیعت سے تھوڑی امام ہوئے. آپ 28 سفر آنے میں ابھی وقت ہے، مگر میرا جملہ یاد رکھیے گا، حسن بیعت سے امام نہیں ہوئے. جو بیعت سے امام نہ ہوا ہو وہ تخت ٹھکرا دینے سے امامت چھوڑ بھی نہیں دیتا. تخت گیا ہے، امامت نہیں گئی ہے، اس لیے کہ امامت تخت کی محتاج نہیں ہے. جو رسول کے دوش پہ آیا ہو وہ تخت لے کے کیا کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور بر اللہ آواز سے صلوات بھیجے. وہ تخت لے کے کیا کرے گا؟ یہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے، یاد ہونا چاہیے بچوں کو. پاکستانی ہونے کے ناطے شناختی کارڈ سے اور پاسپورٹ سے پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے بچوں کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے. کیوں علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کا تصور پیش کیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قائد اعظم جنہوں نے اس تصور کو سچ کر دکھایا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ دونوں کی روحوں پہ رحمت نازل کرے. پشت پا زد بر سرے تاجو لگی، حسن کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں جس کو دنیا سلہو کہہ رہی ہے. اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، جس کو دنیا سلو کہہ رہی ہے، اور آپ بھی شوق میں بہت خوش ہو کے کہہ رہے ہیں سلو ہوئی ہے سلو ہوئی ہے. جس کو دنیا سلو کہہ رہی ہے، علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ پشت پا زد بر سرے تاجو لگی. سلو نہیں کی ہے حسن نے تخت کو ٹھوکر ماری. کسی میں دم ہے تو اقبال کا انکار کر کے دکھائے پاکستانی ہونے کے بعد. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجئے بل اللہ آواز سے. اب جب اتنی بات کہہ دی تو یہ جملہ تو کہنے کا حق ہے. جب وحی سے کوئی نبی نہ ملتا ہو اور نبی پہ وحی آتی ہو، جب سجدوں سے آدم خلیفہ نہ بنے ہو اور خلیفہ کو سجدہ ہوا ہو، اور جب بیعت سے کوئی مولا نہ بنے، مولا کی بیعت ہو، تو پھر ذرا سا یہ بھی تصور کر لیجئے اور سمجھ لیں ہماری نئی نسل کے قلم نگار، تحریریں لکھنے والے، شعر کہنے والے، مضامین لکھنے والے یہ بحث بند کر دیں، جواب دینا بند کر دیں کہ حسین نے انکار کیوں کیا. یہ بیکار کی بات ہے، اس پہ بحث مت کرو کہ حسین نے انکار کیوں کیا. سوال یہ کرو یزید نے بیعت کیوں مانگی ہے، اس پہ بات کرو، اس پہ سوال کرو. یہ بحث بند کرو کہ حسین نے انکار کیوں کیا. اس پہ بات کرو یزید کو حق بھی تھا، یزید کو سوال بیعت کا حق بھی تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مریم، دیکھیے بات کہاں سے آئی تھی، مریم نبی ہے، انہوں نے کہا نہیں نبی نہیں. لیکن اب علماء اہل سنت نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ سن لیجئے، جس میں شہاب الدین عسقلانی، ابن حجر اور اس طرح کے بہت سارے محدثین شامل ہیں جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. اور وہ ایک بحث ہے. میں نے ابھی لاہور میں زیقات میں ایک مجلس میں اس کا تذکرہ کیا تھا. اچھا یہ مسئلہ یہ کہ یہ بحث بھی ابن حزم کے یہاں سے نکلی ہے اور انہوں نے آگے بڑھایا تو دوسروں کے یہاں. بہت سے لوگ ہیں جن کو ابھی برادران اہل سنت میں بھی یہ نہیں پتا ہے کہ یہ مباحث کہاں پر ہیں. بہرحال ان کی کتابوں میں موجود ہے. وہ بحث یہ ہے کہ فاطمہ افضل ہے کہ مریم افضل ہے. ذرا سمجھ لے میرے بچے، سمجھ لے، میں سمجھا کیا رہا ہوں.
ذریت پہ گفتگو ہے. وہ بحث علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ فاطمہ افضل ہے کہ مریم افضل ہے. تو اس بحث پر باقاعدہ طور پہ ڈائلاگ ہوا ہے اور اپنی اپنی دلیلیں پیش کی. امام قسطلانی اور امام عسقلانی دونوں نے اس بحث میں بھرپور حصہ لیا ہے. یہ بڑے محدث ہیں, مفسر بھی ہیں. ان دونوں نے, ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ سن لیجیے. انہوں نے کہا اگر مریم نبی بھی ہو, بھئی آپ سمجھیے گا, اگر مریم نبی بھی ہو تب بھی زہرا افضل ہے. اب دلیل سنیے. انہوں نے کہا اگر مریم نبی بھی ہو تب بھی زہرا افضل ہے, اس لیے کہ مریم عیسیٰ کی ماں تو ہے, بذات مصطفیٰ نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد. یہ وہ مسائل ہے. اب دیکھیے دنیا سمٹ رہی ہے, گلوبل ویلیج ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے عقیدے کے معاملات پہ کون سے مباحث کہاں ہیں, اور علمی گفتگو میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا مریم اگر نبی بھی ہو, اول تو مانا ہی نہیں, لیکن اگر ہو تو مریم عیسیٰ کی ماں تو ہے, لیکن بذات مصطفیٰ نہیں ہے. آپ کیا سمجھے, میں نے صرف جملہ سنا دیا آپ کو. اب یہاں سے ایک نیا چیپٹر کھلا. وہ چیپٹر کیا ہے؟ وہ چیپٹر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نسبت اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. بس اب 3-4 لفظیں آپ کے حوالے کروں گا اور اجازت لوں گا, کل بات یہیں سے آگے بڑھے گی. اگر مصطفیٰ کی نسبت کسی کے پاس ہے تو آپ کو یہ نسبت کس طرح کی ہوگی؟ بذات. عمومی طور پر ترجمہ کیا ہے بذات کا؟ ٹکڑا. معاف کیجئے گا, قرآن مجید میں جز اور ٹکڑے کے لیے بعض آیا ہے, بذات نہیں آیا. اس لیے شیعہ حضرات بھی ذرا اپنی اصلاح کر لیں, جو آج تک ٹکڑا ٹکڑا ترجمہ کرتے ہیں بذات کا. بذات کا ترجمہ ٹکڑا نہیں ہے, بالکل غلط ترجمہ ہے. تو آپ کہیں گے صحیح ترجمہ کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ بذات نہیں ہے, باز ہے. ترجمہ کرنے والوں سے غلطی کیوں ہو گئی؟ لکھا ایک طرح جاتا ہے, بے عین زواد باز, بے زواد عین بولتے, تو ایک طرح سے قریب قریب لکھے جانے کی وجہ سے ترجمے میں غلطی ہو گئی, اشتباہ ہو گیا. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ باز ہے, بذات نہیں ہے. یہ آنکھ ہے, یہ باز ہے, بذات نہیں. یہ پاؤں ہے, یہ باز ہے, یہ بذات نہیں. یہ باز ہے, اس کو آپ اردو اور عربی میں جز بھی کہتے ہیں. یہ جز اس کل کا حصہ ہے, یعنی کوئی بھی جز ہوگا اس کے لیے کل ہوگا. جز کل کا ہوتا ہے. تو آپ کہیں پھر بذات کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں, مثال یاد رکھیے گا. اگر خدا نخواستہ میرا ہاتھ کٹ جائے, جز جائے گا, کل رہے گا. بھئی یہ سمجھ لیجئے گا, فرق بتا رہا ہوں. ہاتھ کٹ جائے, جز جائے گا, کل رہے گا. آنکھ چلی گئی, جز گیا ہے, کل رہے گا. خدا نخواستہ خاکم بدہل پاؤں کٹ گیا, جز گیا ہے, کل رہے گا. لیکن اگر آپ نے میرے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی اور روح نکل گئی شہرک کٹلے پر, تو اب جز نہیں گیا, اب کل گیا. اسے بذات کہتے ہیں. معلوم پر سمجھ میں آ گئے؟ جس کے نہ رہنے سے کل نہ رہے, جس کے نہ رہنے سے کل نہ رہے. اب یہ تو ہے بذات, لیکن عام ترجمے سب نے کیے ٹکڑا ٹکڑا, تو میں ٹکڑے سے فضیلت سمجھا دیتا ہوں جز سے. یہ ہاتھ میرا ٹکڑا ہے, جز ہے. یہ آنکھیں میرا جز ہے, یہ دل میرا جز ہے, یہ نفس میرا جز ہے, یہ جان میری جز ہے, یہ دماغ میرا جز ہے. انہوں نے اب نیا چیپٹر کیا کھلا؟
انہوں نے کہا رسول سے، مصطفیٰ سے کسی کو نسبت ہو جائے تو اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ لیجئے، زہرا کے لیے کہا یہ میری بذت ہے، حسن و حسین کے لیے کہا یہ میری آنکھیں ہیں، علی کے لیے کہا یہ میرا نفس ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ علی کے لیے کہا میرا نفس ہے، حسنین کے لیے کہا میری آنکھیں ہیں۔ تو چونکہ نسبت مصطفیٰ سے آ گئی، اس لیے اب اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے کتنے پہلو ایک لفظ ضروریت پہ رک کے، آج چھٹا دل ہے، کتنے پہلو عرض کیے۔ ابھی تک تو میں آیت کے مطالب میں اس لفظ پہ نہیں پہنچا ہوں، باہر سے مالی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اگر ایک لفظ رکھتا ہے تو اس کے کتنے مالی ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور لفظ آپ تک پہنچا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملیت۔ حسن و ملی۔ بس آج تقریر یہاں رک جائے گی، کل یہیں سے آگے بڑھوں گا۔ حسین و ملی، علی و ملی، فاطمہ بذت و ملی۔ جا کے دیکھیے امام طبرانی سے لے کر کے دیگر سب کے حدیثیں موجود ہیں۔ یہ جو آپ حدیث قصہ شب جمعہ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ پڑھتے ہیں، کیا اس میں یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا اس میں یہ ذکر نہیں ہے؟ اِنَّهُمْ مِلِّي وَأَنَا مِنْهُمْ۔ مشہور ہے کہ حسین کے لیے کہا کہ حسین مِلِّي وَأَنَا مِنَ الحسین، لیکن پانچوں کے لیے حدیث ہے۔ علی مِلِّي وَأَنَا مِلْكَ، یا علی انت مِلِّي وَأَنَا مِلْكَ، اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔ فاطمہ بذت ملی، حسن ملی، حسین ملی، وَأَنَا مِنْهُمْ۔ اور پھر کہا اِنَّهُمْ ملی، چادر، حدیث قصہ چادر میں جب لیا، اِنَّهُمْ ملی وَأَنَا مِنْهُمْ۔ اور اب کہہ دوں وقت لئیے، حدیث قصہ میں جتنا کچھ بیان ہوا ہے ترتیب کے ساتھ، یہ سب کچھ الگ الگ ٹکڑوں میں علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حوالہ نہ ہو۔ تو اِنَّهُمْ مِلِّي وَأَنَا مِنْهُمْ۔ اب ایک جملہ ہے، آج یہاں پہ بات روک رہا ہوں، کل یہی سے بات آگے بڑھے گی۔ کیا ہے حدیث قصہ میں؟ اِنَّهُمْ مِلِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَأَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُ۔ بزرگوں سے تو بات کرتا نہیں، بچوں کے لیے پڑھتا ہوں مجلس سے۔ کسی نوجوان دوست کو ترجمہ یاد ہے اس کا؟ اللہ سلم لمن سالمہ وحرب لمن حاربہ۔ مشہور ترجمہ جو عام طور پہ پڑھ دیا جاتا ہے اور شاید لوگوں کے ذہن میں وہی بیٹھ گیا ہے کہ جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جس نے ان سے دوستی رکھی، جس کی ان سے سلو اس کی مجھ سے سلو، جس کی مجھ سے سلو اس کی ان سے سلو، جس کی ان سے لڑائی اس کی مجھ سے لڑائی۔ یہ سب محاورے والے ترجمے ہیں، عربی کے حساب سے صحیح ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ سلم لمن سالمہ، رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ اس کے دوست ہیں جن کا میں دوست ہوں، یہ نہیں کہا ہے۔ رسول نے کہا ہے اللہ سلم لمن سالمہ، جس کے یہ دوست ہے اس کا میں دوست ہوں۔ یہ جو پلٹ کے کہا ہے اس کو سمجھیے گا۔ اچھا، یہ دوست بھی میں نے بہت ہلکا، قبلہ تشریف فرمائے جانتے ہیں، میں نے بہت ہلکا لفظ سمجھانے کے لیے استعمال کیا، ورنہ سلم کا مطلب دوستی نہیں ہے۔ سلم کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کا آخری حد، رشتے کی جس کا تعلق ان سے ہے، جو بس میں آسان اردو میں کہوں، جو ان کا ہے وہ میرا ہے۔ بھئی یہ آسان ترجمہ ہے پہلے ٹکڑے کا، جو ان کا ہے وہ میرا ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا رسول نے جو میرا ہے وہ ان کا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے گا، یہ فرق سمجھیں گے تو اگلا ٹکڑا سمجھ میں آئے گا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو میرا ہے وہ ان کا ہے، نہیں، جو ان کا ہے وہ میرا ہے۔
اب اگلا ٹکڑا، الا حرب لمن حاربہ، رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس کی مجھ سے لڑائی ہے اس کی ان سے لڑائی ہے، رسول نے یہ کہا جو ان سے لڑا، یہ جو آپ دب دب کے سبحان اللہ کہتے ہیں مجھے سب پتا ہوتا ہے، چہرے بتا دیتے ہیں، آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چہروں کی ریزرویشن بتا دیتی ہے۔ رسول کہ جا کے دیکھ لیجئے کتابوں میں، پڑھے لکھوں سے پوچھیے، الا حرب لمن حاربہ، جس کی ان سے لڑائی ہے، اور الا حرب کا مطلب کیا؟ میں اس سے لڑوں گا، جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اب پتہ نہیں کس کا ذہن کہاں گیا، جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اب مجھے بتائیے رسول نے دنیا سے کب پردہ کیا؟ ظاہری طور پر 11 ہجری، پلجتل جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں ان کا آخری فرد کب تک دنیا میں ہے؟ 61 ہجری، آخری فرد حسین ہے نا، خامس آل ابا، 61 ہجری۔ 61 ہجری میں رسول تو نہیں ہے، ظاہراً رسول نہیں ہے۔ 61 ہجری میں یزید لڑا ہے حسین سے، اور رسول پہلے کہہ چکے تھے جو ان سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، اور رسول کا کہا جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور 61 ہجری میں لڑا یزید حسین سے، اس کا مطلب ہے یزید تو حسین سے لڑ لیا، ابھی رسول کی طرف کا جواب باقی ہے۔ سوچتے رہنا میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ابھی رسول کی طرف کا جواب باقی ہے۔ اب رسول اپنی طرف کا جواب 62 ہجری میں دے، 63 میں دے، 1400 سال بعد دے، یا میدان حشر میں دے، یہ رسول کی مرضی ہے۔ ابھی رسول کی طرف سے جواب باقی ہے، میں لڑوں گا اس سے جو ان سے لڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی رسول یزید کو جواب دیں گے، جس کے لیے رسول کا جواب لڑائی کی صورت میں میدان حشر تک باقی ہو، اس کے لیے کوئی کیسے کہہ سکتا یزید بخشا جائے گا؟ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو ہو گئی گفتگو، یہ جو حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے شیعہ مسلک سے نہیں سنائی ہے، یہ اسی طریقے سے حدیث طبرانی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کا، اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اگر یہ سب سننے کے عادی نہیں ہے تو نہ ہو، میں پڑھنے کا عادی ہوں، میں تو پڑھ ہی یہی سب رہا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میری نسل کے بچے سیکھیں اور انہیں پتہ چلے۔ تو ابھی رسول کی طرف کی لڑائی باقی ہے، آپ نے غور نہیں کیا، تقریر تو ختم ہو گئی۔ 80 جنگیں ہوئی ہے رسول کی زندگی ظاہری حیات میں، بدر سے لے کے حنین تک 80 جنگوں میں علی کو لڑنے بھیجا، رسول نے ایک جنگ حنین میں نیزہ اٹھایا، تلوار کسی جنگ میں نہیں چلائی، مگر ان کے لیے کہہ دیا جو ان سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا۔ سلامات بھیجیے محمد و آل۔ ہو گئی، جو ان سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا۔ یاد رکھیے، یہ جو ذریت، یہ جو اولاد کربلا میں قتل ہوئی ہے، یہ صرف بیٹے رسول کے نہیں ہے، بیٹیاں بھی رسول کی، جن کے سروں سے چادریں چھینی گئی، جس خاندان کے خیموں میں آگ لگائی گئی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اگر مباہلے کی آیت سے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں تو زینب و ام کلثوم رسول کی بیٹیاں ہیں، علی کی بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں۔ کیا زیبا تھا دنیا کو، چادریں چھیل کے بے مقلع چادر
بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا. دو جملے یہ سن لیجئے کہ جس طریقے سے امام حسین اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، اسی طریقے سے حسین اور حسن دونوں زینب کا احترام بہت کرتے ہیں. اگر امام حسن کی بھی حیات میں ظاہراً اور امام حسین کی بھی، جب زینب آ جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن جب سے اماں دنیا سے گئی ہے ہم نے تمہیں ماں کی جگہ سمجھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زینب آئے اور حسین بیٹھے رہے. بس ایک روایت ہے، تفصیل تو روایت کی اس وقت نہیں عرض کر رہا. جب کوفے علی آ گئے اور کیپٹل کوفہ بنا تو بیٹوں کو بھیجا کہ جا کے بہنوں کو لے آؤ. وہ کیا شان تھی، وہ شان الگ ہے، کبھی بتاؤں گا. بہنوں کو لے آؤ. بڑی شان سے بھائی گئے، بہنوں کو لے کر آئے. آپ اگر ذاکرین سے کبھی یہ جملے سنا کریں تو یہ مت سمجھے کہ انہوں نے بیچاروں نے گڑھ لیے ہیں یا اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں یا جھوٹ ہے. کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. میں آپ کو سچا کتابوں کی بات بتا رہا ہوں، سب صحیح پڑھ رہے ہیں. جملہ سن سکو تو سن لو. بنی ہاشم کی کچھ بیویاں وہ ہیں جن میں علی کی بیٹیاں جناب ام البنین اور اس گھر کی بہویں جناب ام لیلہ، جناب ام رباب. میں نے سب کے نام نہیں لیے، تعداد زیادہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھ لینا. اپنے گھر کی گلی کبھی نہیں دیکھی تو مدینے کی گلیاں تھیں. سمجھ گئے؟ ان بیویوں نے کبھی اپنے گھر کی گلی نہیں دیکھی تو مدینے کی گلی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب سواری چلتی تھی تو بڑے اہتمام سے سواری چلتی تھی. سیدہ کے زمانے سے یہ دستور تھا کہ اگر کبھی سیدہ جائے یا بعد میں جناب زینب، جناب ام کلثوم کی سواری کہیں باپ کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ جانا ہے، پردے لگوائے جاتے تھے. ہماریاں دروازے کے گھر کے اندر آتی تھی، گھر کے آنگن میں اونٹ لا کے بٹھائے جاتے تھے، قلاتیں لگائی جاتی تھی، بلا کیا جاتا تھا چھتوں پہ مرد نہ ہو. اور کبھی دن میں سفر نہیں کرتی تھی، یاد رکھنا، سورج ڈوبنے کے بعد. اور جب گلیوں سے نکلتی تو حکم ہوتا تھا پوری شہر والوں کو کہ گھروں کے چراغ بجھا دیں. سمجھ گئے آپ ان بیویوں کی عظمت؟ سمجھ گئے؟ کوفے جب علی آئے تو کوفے کی عورتیں آئیں، بھائی لے کر آ گئے بہنوں کو. کوفے کی عورتیں آئیں. ان عورتوں نے آ کر کہا ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کوفے آئی ہے، ہمیں قرآن کی تفسیر تعلیم کرے. علی نے حسین سے کہا، دوپہر کا وقت تھا، علی نے حسین سے کہا بیٹا بہن سے پوچھو کون سا وقت مقرر کیا جائے تو یہ کوفے کی عورتیں آ جایا کریں. حسین آئے بہن کے پاس تو بہن حجرے میں آرام کر رہی تھی. حسین نے دیکھا کہ بہن آرام کر رہی ہے لیکن ایک طرف سے کمرے کے حجرے کے روزن سے کہیں دھوپ کی کرن آ رہی ہے. حسین نے خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج اپنا رخ بدلے گا تو شہزادی کے بیوی کے آرام میں خلل پڑے. تو حسین نے دوست سے عبا اتاری اور بہن پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر گزری، زینب نے آنکھیں کھولی، کہا بھائی کب سے کھڑے ہو؟ کہا بابا نے بھیجا تھا. کوفے کی عورتیں آئی، کہا تو آپ نے آواز دے لی ہوتی. کہا اس خیال سے کہ آپ کے آرام میں خلل پڑ جائے گا ہم نے آواز نہ دی. کہا تو یہ ابا کا سایہ؟ کہا بہن دھوپ کی کرن آ رہی تھی، ہم نے خیال کیا کہیں دھوپ کی کرن سے آپ کے آرام میں خلل نہ آئے اس لیے ابا سے سایہ کیا. ایک فقرہ کہا جناب، ہو گئی مجلس دو جملے. ایک فقرہ کہا جناب زینب نے، کہا بھائی کاش کوئی ایسا وقت آئے تم آرام کر رہے ہو، دھوپ آ رہی ہو، زینب اپنی چادر کا سایہ کرے.
سن لیا آپ نے؟ وقت تو آیا مگر سر زینب پہ چادر نہ تھی. وقت تو آیا مگر سر زینب پہ چادر نہ تھی. آخری دو جملے. وقت تو آیا مگر سر زینب پہ چادر نہ تھی. وقت کب آیا؟ 11 محرم کو، جب قافلے کو خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. دیکھو اہل بیت پہ رونے میں، حسین کی مصیبت پہ رونے میں، کبھی آوازوں کو اونچا کرنے میں بخل نہ کرنا. جب 11 محرم کو لٹے ہوئے قافلے کو مقتل سے گزارا گیا تو زینب نے دیکھا بھائی کا لاشا دھوپ میں بے گور و کفن پڑا ہے، بازو بندھے ہوئے تھے، سر زینب پہ چادر نہ تھی. مقتل کے فقرے یہ ہیں، زینب اسی عالم میں بھائی کے لاشے پہ جھک گئی، کھلے ہوئے بالوں سے بھائی کے لاشے پہ سایہ کیا. یہ تو نہیں پتا یہ سایہ کتنی دیر رہا، مگر ایک تازیانہ آیا زینب کی پشت پہ. ایک تازیانہ، آخری لفظ، ایک تازیانہ بلند ہوا، پشت زینب پہ آیا. اس سے زیادہ تفصیل نہیں پڑھ سکتا. صاحب فہم ہو مقتل کی ہر چیز کو ہم کبھی کھول کے نہیں پڑھتے. بس یہ جملہ سن لو. 2 ہستیاں ایسی ہیں، 2 ہستیاں جب وہ حسین کے لاشے پہ جھکی ہے یا خود کو گرایا ہے تو وہ خود نہیں اٹھی، انہیں اٹھایا گیا ہے. یا زینب جنہیں تازیانے نے اٹھایا، یا 4 سال کی سکینہ جسے تباچوں نے اٹھایا.